اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رزق کی کنجیاں، کنجی کا مطلب چابی۔ کتنے لوگ ہیں جو شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں دولت نہیں دیتا، ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا، محتاجی ہے، اللہ ہمارے اپنے خزانے ہمارے پہ نہیں کھولتا، اور کچھ لوگوں کو تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کس کو کتنا دے گا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ سورہ نحل کے اندر آیت 71 میں اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے ایک دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کے منکر نہیں ہو رہے؟ سورہ سبا میں آیت 36 ہے، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ ہود آیت 6، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کے اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے، اور جتنا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم شکر نہیں کرتے ہیں، زیادہ بھی ہوتا ہے تو بھی ہم شکر نہیں کرتے۔ چلو کسی کے پاس نہیں ہے، کم ہے، وہ تو سمجھ آ رہی بات، پر جس کے پاس زیادہ بھی ہے وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ اور کی طلب کرتا ہے، نہ ہم اس کی صحیح عبادت کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط کسی کے ساتھ میرا رب تو کرتا نہیں ہے۔ ہاں وہ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خزانہ بھرپور رکھا ہوا ہے، مگر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، رزق کی کنجیاں، اس کی چابیاں اس نے ہمیں دے دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم نے ان چابیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان سے اس رزق کے جو خزانہ ہے اس کو کیسے کھولنا ہے۔ چابی نمبر 1 ہے توبہ استغفار۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، مگر ایسے نہیں کہ استغفار کی تسبیح پڑھ لی اور اس کے بعد جو گناہ کیا تھا وہ دوبارہ کر لینا، نہیں، ایسے نہیں کہ استغفار کی تسبیح کی اور اگلے پل ہی کسی کا دل دکھا دینا، ایسے توبہ استغفار نہیں ہوتی۔ توبہ استغفار کا مطلب ہے کہ پہلے اس کام کو، غلط کام کو چھوڑیں اور پھر اللہ سے معافی کی درخواست کریں، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے قوم کے لیے دعا کی تھی وہ یہ تھی، جو ان کو کہا تھا، اپنے رب کے دربار میں توبہ استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا اور مال اور بیٹوں میں تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہے، نہ ہی جھوٹا ہے، وہ یہ کرتا ہے، مگر شرط یہ کہ ہم اس کی راہ پہ بتائے پہ چلیں۔ ہمیں توبہ استغفار کیسے کرنی ہے یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ تو توبہ استغفار دیکھیں ایسا کوئی خزانے کی چابی ہے کہ وہ کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے خزانے کی چابی لگائیں گے، وہ یہ پہلی چابی آپ لگائیں گے تو آپ کا رزق بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ تحریم میں ہے آیت نمبر 8، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، قریب ہے وہ تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ پر وہی بات کہ پہلے گناہ چھوڑنا ہے، پھر توبہ کرنی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دوسری چابی تقویٰ۔ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تقویٰ کے معنی کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا اس کو کریں، جس سے منع کیا اس سے روکیں، اپنے نفس کو محفوظ کر لیں، اس کی اطاعت کریں۔ تقویٰ صرف سجدہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے سے بات چیت کرنے میں، لین دین میں، تجارت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں، گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے اندر۔ اور تقویٰ کبیرہ گناہوں سے بھی بچا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ سے تقویٰ اختیار کرنا اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گی۔
سورہ آل عمران کے اندر ہے ایمان والو تم اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے. پر ہم آج کل وہ نہیں کرتے نا، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا اور جو کہا ہے وہ نہیں کرتے. کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں کرتے ہیں. بات ماننے والی کم کرتے ہیں، نہ ماننے والی زیادہ کرتے ہیں. تیسری چابی ہے توکل کرنا اللہ پہ. توکل اللہ، ایسے نہیں کہ بیٹھے رہیں اور بولیں اللہ پہ توکل کر لیا. نہیں، پہلے کچھ کرنا ہے، پہلے کوئی کام کرنا ہے اور حلال طریقے سے کرنا ہے، منافع خوری نہیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کرے گا. پر ایسے آپ بولیں کہ ہم نے اتنی محنت مزدوری کی اور ہمیں کچھ نہیں ملا، تو ایسے نہیں ملے گا کہ آپ محنت مزدوری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچیں اور آپ بولیں کہ اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا نہیں، ہم نے تو حق حلال کی کمائی تھی. سنن الترمذی کی حدیث ہے 2517. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 2344. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو آسودہ لوٹتے ہیں، خوشحال لوٹتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور ایسی جگہ سے وہ تمہیں رزق دے گا کہ تمہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا. یہ سورہ طلاق میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. جو شخص اللہ پر توکل کرے اور اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. چوتھی چابی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. سورہ جمعہ آیت نمبر 10. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، باکثرت اللہ کا ذکر کرو. اس آیت سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے نماز ہے پھر کام ہے. ہم لوگ پہلے کام کرتے ہیں اور نماز کو قضا کر کے اگلی نماز سے ملا لیتے ہیں یا پھر اگلے دن پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نماز وہ ایسی چیز ہے جو فارغ وقت میں کرنی ہے، نہیں تو ہم اس کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. سنن الترمذی کی حدیث ہے 2466. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا دل مشغولیت میں بھر دوں گا، تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی دے رہا ہے، اور لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت غلط کام کرتا ہے اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں اور ہمیں کم دیا ہوا ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت 196 اور 97. تجھے کافروں کا شہروں میں گھومنا چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی بہت بڑا خزانہ دیا ہوا تھا. کیا کیا اس نے؟ کیا ہوا اس خزانے سے؟ اس کا اللہ کی نافرمانی. آخر میں اللہ استغفار اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا. اللہ سب کو معاف کرے. پھر جی پانچویں چابی ہے ہماری حج اور عمرہ. یہ بھی سنن الترمذی کی حدیث ہے 810. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے ایک کے بعد دوسرے کو ادا کر لو تو یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. فقر اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مگر تب جب آپ کے پاس مال ہے، ایک ایکسٹرا مال ہے کہ جس سے آپ آرام سے جا کے کر سکتے ہیں. اگر وہی مال آپ کی کسی بچی کی شادی کے لیے کام آ رہا ہو تو آپ اس پہ لگائیں بجائے کہ آپ عمرہ کرنے جائیں. اگر وہی مال آپ کسی کا قرض اتارنے کے لیے جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے اس پہ استعمال کر دیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب تو الگ ہی ہے. اگر آپ حج اور عمرہ کر چکے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسری بار آپ تب جائیں کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کو دے کے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا اگر آپ کے جانے سے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ کسی کی بیٹی کی شادی کرا دیں یا کسی کا قرض اتار دیں. چھٹی چابی ہماری ہے صلہ رحمی. اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اپنے گھر والوں سے ہی سارا کچھ شروع ہوتا ہے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا اخلاق،
آپ کی نیک نامی، آپ کی زبان کی خوبصورتی سب گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ رہیں اور باہر آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ نہیں کہ باہر آپ جا کے لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں، لو جی تم بھی راشن لے لو، کیوں؟ کیونکہ آپ کی اس میں نیک نامی ہوتی ہے، آپ کا نام آتا ہے کہ جی وہ آپ نے اتنا کیا، جبکہ گھر کے اندر آپ کا بندہ ایک ایسا پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر صدقہ بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور کسی کا قرضہ ہے اس نے اتارنا ہے، تو اس کی گردن نہیں آپ چھڑائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ نے یہ سارا کام کیا ہے؟ آپ کو تو نام چاہیے کہ ہم باہر جا کے بانٹیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، تصویریں دکھائیں گے، ہم نے تو اتنا راشن بانٹ دیا، ہم نے تو اتنا کر دیا۔ اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس کا سوال ہوگا آپ سے کہ تمہیں کیا اپنے بندے نظر نہیں آئے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو دکھاوے کی نماز تک قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ کچھ بھی قبول نہیں ہے، دکھاوے کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گھر سے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، قریبی لوگوں میں دیکھیں، پہلے کس کو کیا ضرورت ہے۔ باہر جا کے نیک نامی کمانے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنوں کو پورا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر میں اضافہ ہو، تو ہماری رزق میں اضافہ ہو، تو صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر کی درازی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا سب سے زیادہ اطاعت میں اور ثواب میں آگے ہے، جو کہ ایسا ثواب ہے کہ اس کا جواب فوری طور پر اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا ایسا ثواب ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کو دے دیتا ہے، آپ کے ساتھ بہتر کر کے۔ 7ویں چابی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ نے مال تو دیا ہے، اسے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تم مال خرچ کرو گے یا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تمہاری بخشش اور فضل کا، کہ شیطان آپ کو روکے گا مال دینے سے، نہیں 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 مت دو، کیا فائدہ، نقصان ہوگا، تمہارا خرچ ہو جائے گا، تم تو فقیر ہو جاؤ گے۔ اور بے حیائی کا حکم وہ آپ کو فوراً دے گا کہ چھوڑو یہ والا مال جو تم نے اس کسی کے استعمال میں دینا، اسے جا کے تم اپنی شاپنگ کر لو، تم جا کے تھوڑا جوا کھیل لو، اسے اور ڈبل مال آ جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا سب سے ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے 10 روپے ہیں، آپ 1 روپیہ دے دیں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو آپ اس کے 8 آنے دے دیں۔ اگر آپ کے پاس 4 کھجوریں ہیں تو 1 کھجور دے دیں، دے ضرور۔ آپ کے گھر میں جو بھی آئے مانگنے والے کے لیے اس کو دھتکارے نہیں، جو بھی ہو اللہ کے واسطے اس کو دے دیں۔ ہم لوگ بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مانگ رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ہٹا کٹا ہے، نہیں۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ جو تیرے پاس آیا ہے وہ میرا نام لے کے تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اتنا ڈھیٹ بن گیا ہے کہ اس کو دھتکار کے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں سوچتا، اتنی بھی تجھے حیا نہیں آتی کہ وہ میرا نام لے گئے اور اس کو کچھ دے دوں میں۔ وہی بات یہاں بھی آ گئی کہ کوئی جاننے والا آ جائے گا نا، مانگنے والا، جو جیسے آپ کی کوئی گاڑی صاف کرتا ہے یا کوئی اور ہے، آپ اس کو دے دیں گے، آپ کو پتہ 10 بندوں کو بتا دے گا تو آپ کی نیک نامی ہو جائے گی۔ لیکن جو غریب ایک آیا اس سے آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے اپنے گھر والوں کا اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ پھر ایک اور چابی ہماری 8ویں چابی، علم حاصل کرنے والے کو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم حاصل کر رہا ہو، اس کے لیے اس کے اوپر خرچ کرنا، اس کو علم حاصل کروانا۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے 2345۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا۔ تو ایک دن محنت مزدوری کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، میں ہی سارا دن کھپتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے روزی مل رہی ہے، کہ تو اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس کو کھلاتا ہے،
अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग अपने घर आए मेहमानों की खातिर मदारत करते हैं, अल्लाह ताला उनको बेइंतहा नवाजता है। जो लोग अपने घर आए रिश्तेदारों को कुछ दिली से खिलाते हैं, अल्लाह ताला उनको बेइंतहा नवाजता है। अगर उनके पास कम भी होता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, उनके माल को कम नहीं होने देता। और ये बड़े कम लोगों का ज़र्फ होता है कि घर में मेहमान आए और उसको कोई खिला पिला सके। बाज़ जगह मजबूरियाँ चली जाती हैं, आपके इन लॉज होते हैं या कोई और वजह होती है, तो आप नहीं किसी का कर सकते। और देख लें आप, उन घरों में बरकत भी नहीं होती है। ये कुंजी किसी के इल्म के लिए पैसा देना, ये बहुत अच्छी बात है। जो इल्म हासिल कर रहा हो, जितना भी आप दे सकें, अगर उसकी फीस समझे 20,000 है, अगर आप उसमें 2,000 भी मिला रहे हैं तो बहुत है, आपके लिए बहुत है। कहते हैं ना, मस्जिद में एक ईंट लगाने का भी कितना सवाब है, तो वो भी बहुत है। किसी की मदद करना लाजमी नहीं कि आपने लाखों में करनी है, पर जितनी आपकी गुंजाइश है आप उतनी कर दें। कमज़ोरों की मदद करें, बेआसराओं की मदद करें। तो अल्लाह ताला, अगर हम किसी की मदद करेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला का ख़जाना तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा समंदर समझ लें कि जब हम उसमें से कुछ लेते हैं तो सुई डालें, वो जितनी गीली होके निकलेगी, बस हम उतना ही इस्तेमाल कर पाते, बाकी ख़जाना पूरा का पूरा है। तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। चक्कर ये कि हमारे पास वक्त नहीं है अच्छा कुछ भी करने को। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ये 7-8 कुंजियाँ दी हैं, हमें इनको, जिसमें तौबा इस्तगफार है, तकवा है, इबादत है, सिला रहमी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, हज और उम्रा है, तवक्कल है, किसी की माली इबादत, माली उसकी मदद करना, पढ़ने वाले बच्चों की मदद करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो क्या ये सारी कुंजियाँ लगाने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमें इतना हौसला है कि हम अपने माल से किसी की ज़रूरत पूरी कर सकें? क्या हमें इतना हौसला है कि हम अपने एक सूट को ना लें और किसी की मदद कर लें? हमें इतना हौसला है कि हम 2-4 दिन के लिए बाहर जाके खाना ना खाएं और किसी की मदद कर दें? तो अल्लाह का ख़जाना ऐसे नहीं मिलेगा। ये जितनी कुंजियाँ हैं, एक नहीं लगेगी, ये सारी लगानी है। ये सारी लगेंगी तो ही वो ख़जाना खुलेगा। ये ना समझे कि इनमें से एक काम कर लिया जो आपके मतलब का है, वो कर लिया और आपको ख़जाना मिल जाएगा। बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। और फिर देखना आपका रब आपके थोड़े में कितनी बरकत आपको अता कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शरई उलूम जो लोग बच्चे हासिल करते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है। गर्ज ये कि अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है, हर लिहाज से है, हमें उसको दूर करनी है। ये सारी चाबियां लगाकर अपना और अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, पर पहले आपके अपने प्यारे हैं जो आपके साथ रहते हैं, उनका ख्याल करें। ज़बानी नहीं, माली मदद करनी है। ज़बानी मदद भी बहुत अच्छी है, किसी का आप हाल चाल पूछ लें, पर माली मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। खुश रहें, खुश रखें,